مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے بیٹیاں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 لڑکیوں کے ساتھ آئی اور مجھ سے کچھ مانگا تو میرے پاس اس نے ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں پایا۔ میں نے وہی کھجور اس کو دے دی تو اس نے اس کھجور کو اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر وہ اٹھی اور اپنی دونوں لڑکیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ پھر جب میرے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی بات بیان کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ اس حدیث پاک کی بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت واجب فرما دی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں آیا ہے کہ جو مسلمان 2 بیٹیوں کو ان کے بالغ ہونے تک پرورش کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ دونوں اس طرح قیامت کے دن ساتھ رہیں گے۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ جب بھیک مانگنے والی عورت اپنی 2 لڑکیوں کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تو اس وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ہی کھجور تھی۔ وہی ایک کھجور انہوں نے سوال کرنے والی عورت کو دے دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ کے لیے مال کثیر ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کم سے کم چیز کو بھی صدقہ کرنے میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، وہ تھوڑے صدقہ پر بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ صدقہ دینے والے میں اخلاص نیت ہو۔ اور اس حدیث پاک میں بیٹی والے باب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من ابتلیا من البنات بشیء فرمایا، یعنی خدا نے اس کو بیٹیاں دے کر امتحان اور آزمائش میں ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے بیٹیوں کو باپ کے لیے ذریعہ ابتلاء و آزمائش کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ عموماً بیٹیوں سے رغبت نہیں رکھتے بلکہ بعض تو نفرت کرتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں انسانی عادت کا بیان فرماتے ہوئے حضرت حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی جب کسی کو بیٹی ملنے کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹنے لگتا ہے۔ غرض بیٹیاں عام طور پر ناپسندیدہ ہوا کرتی ہیں، اور جب کسی کو کوئی ایسی چیز ملے جو اس کو پسند نہ ہو تو در حقیقت وہ چیز اس کے لیے ذریعہ آزمائش ہی کا سامان ہوگی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے باپ کے لیے ذریعہ آزمائش اور امتحان کا سامان بتایا۔ اس حدیث پاک میں ان ماؤں اور باپوں کے لیے بہت بڑی بشارت عظمی اور عظیم الشان خوشخبری ہے، جو چند بیٹیوں کے باپ اور ماں ہیں اور محبت و شفقت کے ساتھ ان بیٹیوں کو خدا کی نعمت سمجھ کر پالتے اور پرورش کرتے ہیں، اور بالغ ہو جانے پر پورے اعزاز کے ساتھ ان کی شادی بیاہ کر کے ان کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان ماؤں اور باپوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے ساتھ رکھیں گے، اور یہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت مل گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا اور ضروری اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر اس پر ایمان کے ساتھ پورے طور پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے اس کی سعادت دارین کی گارنٹی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر بیٹی والے ماں باپ کو اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب فرمائے اور اپنی امداد و نصرت سے ایسے والدین کی خاص طور پر مدد فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔